بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملګری لږ خاموشي ملګری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دمو د کراچۍ غیرتی ننګیالي ولسه په غونډې نوال وایي تاسې ټولې ډېره زیاته شکریه چې څومره پښتانه دلته راغلي دي، څنګه سندیان راغلي دي، څنګه مهاجر راغلي دي چې د کیم قومیت سره تعلق لرونکي راغلي دي. ټولو ته هرکلی وایي، شکریہ ادا کوي. ورسره د کراچۍ پی ټي ایم ته غیش په دومره عظیم الشانه جلسه د زړه د تعالی مبارکباد وایي. ملګري یوه خبره چې په دا باندې د ټولو ملګري سهار سره خلاص وي چې په دا ریاست چې د مې ژوند دا د غلامۍ ژوند ده. میش هیڅ چېرې په دا ریاست چې د یوه آزاد شهري په طور ژوند نه تیروي. هغه که زه په وزیرستان شته روم، که په سوات شته روم، که په چمن شته روم، د ریاست خپل جبر، خپل ظلم او دا احساس چې په دا خوره ته ایسېږې، په دا خوره ته د چا غلام یې، دا احساس یو وخت په وخت مشته وکړی ده. دا احساس که دا پښتانه چېرې د کراچۍ غوندې ستر ښار ته راغلي چې په یو وخت چې د پاکستان دارالحکومت و، خو چې دلته راغلي دي دا احساس د مشته وکړی ده چې اتو حیثیت او دا ملک چې د یوه غلام ده. ملګري د ښار ته چې میش راغلي، د مجبوریا راغلي، د بېوسه راغلي، بیا په دا شان شوی چې موږ کله د خپل حق غوښتنه وکړه، موږ کله خپل حق وغوښتلو، موږ خپله د بچو د تعلیم وغوښتو، موږ د خپلو بچو د صحت وغوښتو، موږ په دا ښار چې د خپل حق د نمایندګۍ وغوښتلو. بیا اول یې زه د قومیت په نوم باندې د نورې قومیت سره وجنګوله، د مو قتلام یې وکړو، د مو معاشي استحصال یې وکړو. هره ورځ به د زنې پیسو سره په دا ښار شمیش قتل کېدلي. بیا چې هغه چپټر کله ختم شو، دغه نه بعده زه په مو باندې طالب مسلط کړو. بیا د طالب په نوم باندې زړه کوي مړ کړه، د طالب په نوم باندې امونه بتې وخوستې، د طالب په نوم باندې امونه اجرتونه وخوستل، د طالب په نوم باندې د موټر کېنګ راوند شو. خو دا چې څنګه کیسه وه، دا چې څنګه یونین طالب ته حواله کړی، دا څنګه ټرانسپورټ یې طالب ته حواله کړو، دا څنګه دفتر یې طالبانو ته ورکړی. خو دا ټول عمل شي او په دا ټوله کیسه شي دا د پاکستان فوج، دا رینجرز، دا MI او دا SI او دا د پاکستان د ادارې وي. ملګري بیا تاسو ته پته ده چې دا د طالبانو په دا پروجیکټ چې د پاکستان د ریاست شریکان وو، میش د درځنې پیسو سره د میش سیاسي ورکرون پاشي شهیدول شول.
پاشه دین محمد وزیر شهید شو، پاشه فضل شهید شو، پاشه امیر سردار شهید شو، پاشه سید احمد خان شهید شو، پاشه ڈاکٹر ضیاء الدین شهید شو، پاشه فضل امین شهید شو، پاشه لیاقت مسعود شهید شو، پاشه خیر الدین مسعود شهید شو، پاشه ملک سید اعظم شهید شو، پاشه ملک ہاشم شهید شو، پاشه فرید مهمن شهید شو، پاشه ڈاکٹر پائندہ خان شهید شو، پاشه ڈاکٹر پائندہ خان شهید شو، پاشه صادق خٹک شهید شو، پاشه محمد خان پردائی شهید شو، پاشه ہدایت مسیح شهید شو. و دست نرا و درزنه سیاسی ورکرون دی وان دی میشتوز پشتونان چه پدا جنگ شهید شوال پدا دا خبر میش ہمیشہ کری دی و شب بجار میں کری دی چه میش اجرتی قتلون نمانی میش شهیدون قتل داد پاکستان ریاست تا داد پاکستان فوج دا داد پاکستان رنجر دی بلگریے گاور پسے در طالب خلاف دا پرشن کنو در طالب خلاف دا پرشن کنو من دا دکھا ہے پرشن شریشو بابا چی چرتا یا طالب نو سائی کرائی یا بچا سر چائی و پیرات شریوا بابا آغا پاگا کرے بندے و پاگا دکھنے بندے بیا پاگا مارکیٹے میں دہی کر دل دادی کئی پدا توہرا کوٹ سے دادی کئی پدا علی ٹاؤن سے دادی کئی پدا امپریس مارکیٹ تگراکینو مارکیٹ دادی کئی یو سہی دیتا سے دے پوٹے جسنا نے پشت دے رکھی دی پار دہی سے بدائی کر سے دل گابے چکو کیم دے کر دور پڑے کیم دے کر دور خلاف پردائی کر وہی کرن کیوا پاپا نے بیو دے کراس نشان والا گول گاب معشوم تا تے سیکیڈی والا یاد رنجر والا یاد مائی عیسائی والا پشورولل گاب آغا سڑائی چکرو ترے وقت پر آگنار پشورو چسے پر آبے بتا لو واسا جو قصیے داتا سے ریاست تا چھ دخبر شہریوں نے بتاؤ خبری دا بتخور ریاست تا دا بتخور ادارے دی دا بتخور انجینا او ملگریے دا خبرہ دا بچی شاہ بتانے ورکولا آگا بیا یا پکستری سے شہید کرو یا بچیر جالی دے پولیس مقابلہ شے دے رنجر کو مقابلہ شے شہید کرو دا دکھائی میشرہ درسنے کوئی زبا سرہ سے سیاسی ورکرو یشتا چھے آگا دے دارے چکڑی جو ویسا فرق پاتا لگا تلشتا دا دکھائی دے انپی وارڈ صدر ہو امان اللہ دیمان اللہ سب پر پاتا نلگی جدائی چھرے دا دیمان اللہ سب پر پاتا نلگی جدائی چھرے دا کولی ہے کہ سب پر پاتا نلگی دا شائی میرا سیاسی وقت کرون دی دیلا نور میں تو سب نلگی اور میرا دا سے سیاسی وقت کرون دی سے آگا خدا شائی اپنا شدیش دائی چکڑی جو ہے سب کرائے پاتا ملاگی دا عمال تریغ وقت اپنا شریعو چھے دے راو انوار نمی اوکاس دا غاشا یو عمال وکلو اونکی ملا مسید یہ شہید کلو بیاد ایغر دا شہیدات نبات دا کوم مرسک شو دا کوم بجدور شو بیاد پشتون جغوران غرزان پردون مانے یو تحریک اچک شو آغا تحریک بہار اگر ظلم بہار اگر بربریت بہار اگر جبر خلاف دیکھ مولا وند ودر دلو او دختائی پودر سرائے سپرہ کی لوٹ دا ریاست پخبر جبر پسرائی شو پو جلیک پسرائی شو پو
شهادات پوسترائی شو، ارمان یہ شہید کرو، طاہر داوڑ یہ شہید کرو، عریف یہ شہید کرو، مجیب الرحمان یہ شہید کرو، داس ملگرے پر سٹیج دادا پتشوائی چیزائی جیل تا نوی چولائی میاش سے کسی نے نوی پچھلاوری گزشتائی کو فضل سرا میش داویتا ویائی لکا سرنگی جب مونا مقتر ڈاکٹر صاحب خبر ہوگلا جس دوکونا مقتر میش روغنے گئی جلسہ میں کری ہوا پا جلسہ سے مزرحمات تیز دیوت کو میش تا دازی کاری ساؤنڈ سسٹم میں اندار پشورو میش تا دازی کاری کنٹینر اندار پشورے ایک نمانا کور بانا بیا جلسہ واشوا آمو زحمات رشی کام شو نند اختائی کو فضل سرا دیکھو ٹیم ملگری کو آسو دے مرتے پانے کمپین کو سکا چڑی افتاد تفاتا ہوا گیا سکا چڑی افتاد تفاتا ہوا گیا چدا یو حقیقات تا پی ٹی ایم یو حقیقات تا پی ٹی ایم یو حقیقات تا نرے اسات کے نرے استرائی شو استرائیوی وجہ انشاءاللہ دا گاشائی وچہ سر پر اتفاق نہیں ہو مستریے چھ سر پر سرندر شوائی نوے چھ سر پر اکبر پر سینی بولت کریے دا ہمارے سب جاری ملگریے دا دے روادوار منجس دا چھ سر پر من سنور ہولائی دا کی سادہ راشا یا ہونا بیا سار خالق دا خبرہ کو دا دکھا اسے چاہتے پی ڈی ایم جلسے تر ہولائی ہوا بیا دا دنیا اس بیاسی کیم ٹرول اکاؤنٹس تھی دا ٹولو بچے پی ڈی ایم خلافان آواز سنگیہ چلائی زیادہ شرک کو بیا دائی بیا دا خبرہ کنا چلا خو اینا ساری تا روگو چھے شاویلی چھے راو انوار بہادر بچا تھا میش دعویتا بیائی چھے پدا چھے اس شاک کو شبات نشتا چھے راو انوار دے چاہ سرائی ہو کلاوی ہوتا بیائی راو انوار جی ایچ کیو کا بہادر نہیں بزدل بچا تھا راو انوار رینجرز کا بہادر نہیں بزدل بچا تھا راو انوار امائی اور عیسائی کے ایک بزدل بچا تھا اور اس کا حساب بھی ہم اس بزدل بچے کے ماں باپ کریں گے میں آخر میں چند گزارشات اردو میں بھی کرنا چاہوں گا چند گزارشات میں اردو میں بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ اس خطے میں ہمارے اوپر امپوز کی گئی جس جنگ میں لاکھوں افغانوں کو شہید کیا گیا، جس جنگ کے بہانے پاکستانی جرنیلوں نے ڈالر کمائے، جس جنگ کے بہانے انہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے بے گھر کیا، جس جنگ کے بہانے یہاں پر انہوں نے طالبان کو مسلط کیا، جس جنگ کے بہانے انہوں نے اربوں روپے کے بینک بیلنس بنائے، جس جنگ کے بہانے انہوں نے دنیا بھر میں ہمارا یہ تشخص اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ پختون دہشت گرد ہے، وہ تشخص تو اللہ کے فضل سے پی ٹی ایم نے اس تشخص کو ختم کر کے اب یہ حقیقت دنیا کو بتا دی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ پاکستانی فوج کے اداروں نے یہاں پر مسلط کی تھی، یہ پاکستانی جرنیلوں نے یہاں پر مسلط کی تھی۔ لیکن میرے ساتھیوں، وہ جنگ ابھی تک یہ لوگ بولے نہیں ہے، وہ پالیسی ابھی تک یہ لوگ بولے نہیں ہے، وہ اپنا انداز ابھی تک یہ لوگ بولے نہیں ہے، اپنا طریقہ کار ابھی تک یہ لوگ بولے نہیں ہے۔ اس خطے کے مستقبل کے لیے ان کے جو منصوبے ہیں وہ آگے بھی وہی ہے جو پچھلے 40 سال سے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر
اس پورے پختونخوا وطن میں ابھی بھی دہشت گردی کے مراکز ہیں. افغانستان میں ایک پیس پروسیس جاری ہے. افغانستان میں ایک پیس پروسیس جاری ہے. افغان آپس میں مل کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ریاستی ادارے ابھی اپنی پرانی روش سے ہٹے نہیں ہے. ابھی بھی انہوں نے ٹریننگ سینٹر یہاں پر بنائے رکھے ہیں. ابھی بھی افغانستان میں بطور بندوق جو لوگ مسلط ہونا چاہتے ہیں ان کے اڈے کوئٹہ میں موجود ہے. ان کے اڈے وزیرستان میں ان کو ریگروپ کیا جا رہا ہے. ان کو جگہ جگہ ان کو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستانی ریاست کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے اور وہ پالیسی ابھی تک بدلی نہیں ہے. پاکستانی ریاست ابھی تک دہشت گرد پال رہی ہے. یہ جو کوئٹہ شورا ہے, یہ جو وزیرستان میں طالبان ریکروٹ ہو رہے ہیں, یہ پاکستانی ریاست کو نظر نہیں آتے. یہ تو ہو نہیں سکتا. حقیقت یہ ہے کہ جو مستقبل میں آنے والی نئی جنگ ہے ان کو اس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں میدان جنگ ایک دفعہ پھر پختونخوا وطن ہوگا. لیکن ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک پشتون تحفظ موومنٹ کا ایک کارکن بھی زندہ ہے, یہ پی ٹی ایم اس جنگ کے سامنے ڈال بن کر آپ کے سامنے کھڑی ہوگی. اور پی ٹی ایم کی موجودگی میں یہ پالیسیاں آپ مسلط نہیں کر سکتے. 65,000 جانے گنوا چکے ہیں آپ لوگ, اور ان 65,000 جانوں میں یہ ساؤتھ ایشیا ٹورزم پورٹل جو ایک تھنک ٹینک ہے اس کی رپورٹ ہے. اس 65,000 میں 45,000 صرف پختونخوا وطن میں شہید ہوئے ہیں. 45,000 اس 9/11 کے بعد جو جنگ ہوئی ہے. مزید ہم اس کی اجازت آپ کو نہیں دیں گے. ساتھیوں, آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر اس مٹی پر, اس ملک میں, اس ریاست میں موجود جتنے بھی چھوٹی قومیت ہے, ہمارا مسئلہ اس موجودہ ریاستی ڈھانچے میں حل ہونے والا ہے ہی نہیں. حل ہو ہی نہیں سکتا اس موجودہ ریاستی ڈھانچے میں. یہاں پر ایک صوبے کی اکثریت ہے, وہ اکثریت میں منتخب ہو کر اس ریاست پر حکومت کرتے ہیں. وہاں پر جو پنجاب سے حکمران منتخب ہوتے ہیں ان کو یہ پرواہ ہی نہیں کہ چمن میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے, سوات میں کیا ہو رہا ہے. ہم برابری کی بنیاد پر نمائندگی چاہیں گے. برابری کی بنیاد پر نمائندگی چاہیں گے اسی اصول کے مطابق جو آج سے کئی سال پہلے جب پنجاب کی آبادی کم تھی تو پہلے انہوں نے 1 یونٹ بنایا. جب 1 یونٹ بنا کر بھی ان کی آبادی بنگال سے کم تھی تو پھر اس کے بعد پیریٹی سسٹم لے کر آئے. یہاں پر 33 ملین ان کی آبادی تھی, ان کی 42 ملین تھی, پھر بھی ان کی نمائندگی یہاں پر برابر تھی. ہم اسی قسم کی برابری چاہتے ہیں. اس کے بغیر اگر انہوں نے اس فیڈریشن کو چلانا ہے تو ہم وہی برابری چاہتے ہیں. اگر وہ یہ برابری نہیں دیں گے تو بھائی میرے یہ کمپنی نہیں چلے گی. میں ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب کی ایک نظم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب کی نظم ہے. کل بھی اپنوں کو تم نے مٹایا یوں ہی, آج بھی سینے اپنے پچھلنے کی ہے. کل بھی خود کو سمجھتے تھے عقل کل, آج بھی بات کوئی نہیں سن رہے. کل بھی تم نے ہی ٹکڑے کیے دے سکے, آج بھی تم نے بدلا نہیں ہے چلن. تم کیا اپنے ہی گھر کو رہے لوٹتے, تم محافظ ہو یا ہو کوئی راہزن. کیا ستم فتح کرنے کو اپنا وطن, تم بلاتے ہوئے سینے آ جاتے ہو. جو لہو پر تمہیں اپنے ہے پالتے, تم انہی کا لہو پینے آ جاتے ہو. کل بھی بنگالیوں سے زیادہ تمہیں حرص بنگالیوں کی دولت کی تھی.
کل بھی بنگالیوں سے زیادہ تمہیں حرص بنگالیوں کے وسائل کی تھی، آج بھی نظریں بلوچوں کی دولت پہ ہے اور بلوچوں کی قسمت میں نوحہ گری۔ ایک بلوچوں پہ ہی اکتفا تو نہیں، یہ ستم تو روا تم نے سب پہ کیا۔ ایک بلوچوں پہ ہی اکتفا تو نہیں، یہ ستم تو روا تم نے سب پہ کیا۔ کوئی پنجابی، سندھی یا پختون ہو، تم نے سب کو غلاموں کی طرح لیا۔ وہ سیاست کا میدان ہو یا جنگ کا، یہ جنگ کیا لگ رہا، وہ سیاست کا میدان ہو یا جنگ کا، تم نے ہم کو فقط دی ہے رسوائیاں۔ ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، تم نے چہروں پہ لکھتی ہے محرومیاں۔ اس سے پہلے کہ پھر ایک قیامت چلے، اس سے پہلے کہ پھر ایک قیامت چلے، اس سے پہلے کہ پھر دنیا ہم پر ہنسے، اس سے پہلے کہ سب کچھ میرے خاک میں، اس سے پہلے کہ سب کچھ میرے خاک میں، اس سے پہلے کہ یہ ملک بھی چل بسے۔ چھوڑو دو وہ کام جو تمہارا نہیں، کہ سیاست نہیں پیش آئے پاسبا۔ اپنی ماضی سے تو کچھ سبق سیکھ لو، اپنے ماضی سے تو کچھ سبق سیکھ لو، ورنہ مٹ جائے گا اپنا نام نشان۔